صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخہ والضحا کشف الدجى بجمالہ. قرآن بأخلاق اشتوى حسنت جميع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق جل جلالہ وعم نوالہ اپنے احکامات کا صحیح پابند بنائے. صفر المظفر کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے آخر میں نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار کیا. اس مناسبت سے واقعہ ہجرت بیان کیا جاتا ہے. ہجرت کے سفر کے دو حصے بنتے ہیں. ایک حصہ مکۃ المکرمہ سے لے کر غار ثور تک، اور دوسرا حصہ غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک. غار ثور سے لے کر مدینہ منورہ تک. تو اس میں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں. اس لیے اس واقعہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں وہ سب ہمارے لیے مشعل رہا ہے. سفر ہجرت ہو یا سفر معراج ہو، یہ سارے کے سارے اسفار، ان میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں امت کے لیے. خاص طور پر ان دونوں واقعات میں صحیح عقیدہ سمجھنے کی اور رکھنے کی بھی تعلیم ملتی ہے. اس لیے ہمیں ان واقعات سے صرف بحیثیت واقعہ اور قصہ کے نہیں سننا ہوتا، بلکہ بحیثیت نصیحت اور عبرت کے اور احکامات معلوم کرنے کے اس کو سننا ہوتا ہے. واقعہ یوں پیش آیا کہ نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو توحید الہی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے ان کو منع کیا، اور یہ مسئلہ سمجھایا
کہ کائنات کا خالق صرف اللہ، یہ مسئلہ سمجھایا کائنات کا مالک صرف ایک اللہ، یہ مسئلہ سمجھایا کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ، یہ مسئلہ سمجھایا کہ بیٹا بیٹی دینے والا بھی صرف ایک اللہ، یہ مسئلہ سمجھایا کہ صحت و بیماری لانے والا بھی صرف ایک اللہ۔ گویا کہ نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باطل عقیدہ سے منع کیا۔ ان کے عقیدے تھے کہ اللہ کے سوا یہ جو ہمارے بت ہیں، مجسمے ہیں، جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، کسی کا لات نام رکھا ہوا تھا، کسی کا منات نام رکھا ہوا تھا، کسی کا حبل نام رکھا ہوا تھا، کسی کا عزا نام رکھا ہوا تھا، اور مختلف ڈیوٹیاں ان خداؤں کی انہوں نے خود لگائی ہوئی تھی۔ خدا ڈیوٹی لگاتا ہے مخلوق کی، رسول ڈیوٹی لگاتا ہے امت کی، یا امت ڈیوٹی لگاتی ہے نبی کی، یا بندہ ڈیوٹی لگاتا ہے خدا کی؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ ان کے عقیدے تھے، یہ ان کی عقلیں تھیں، یہ ان کے عقیدے تھے، یہ ان کی عقلیں تھیں کہ بھی وہ اللہ ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وہ خود مالک و مختار ہے، وہ ہر ضرورت کو جانتا ہے، وہ ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ذات ہے، اس کے پاس ہر چیز کی کنجی ہے، خزانے اس کے ملک میں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ذرہ سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک سب اللہ کے ملک میں ہے، سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ، سب کا رازق اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا ایک اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا دینے والا، جس کو داتا کہا جاتا ہے، وہ بھی صرف ایک اللہ، وہ بھی صرف ایک اللہ۔ جب یہ حقیقت مشرکین مکہ کے سامنے ہمارے پیارے محبوب مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو مشرکین مکہ مخالف ہو گئے، اور آپ کی اس دعوت اور اس تحریک کی وجہ سے صاحب عقل و صاحب علم و دانش لوگ اللہ کی حقیقت کو سمجھ گئے، اور وہ دعوت اسلام قبول کر کے نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے لگے، اور جوق در جوق جب اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تو سرداران مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع بن جائیں اور ہم سے متنفر ہو جائیں، ہماری صدارت ختم، ہمارے اختیارات ختم، ہماری حکومت ختم، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمیں کون سلام کرے گا، ہمیں کون پوچھے گا۔ اس عناد میں، اس ضد میں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے
دعوت کو روکنے کے لیے منصوبے بنائے، مختلف قسم کی تکلیفیں دیں، بے شمار دفعہ آپ کو ستایا۔ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئیں، کبھی آپ کو پتھر مارے گئے۔ جس طرح بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت توحید سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پھر لالچ بھی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لالچ بھی دی، وفود بھیجے، خاص طور پر آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے پیغامات دیے گئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں تو ہم مکہ کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی آپ کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دولت تو ہم دولت کے ڈھیر اپنے قدموں میں، آپ کے قدموں میں لگا سکتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح کی لالچ بھی دیے، مگر اللہ کا رسول، اس کو دنیا سے کیا غرض، اس کو دنیا سے کیا غرض، وہ تو اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے اس کی ساری زندگی ہے۔ انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، کیا مطلب؟ بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی صرف ایک اللہ کے لیے، بلکہ میری پوری زندگی ایک اللہ کے لیے۔ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے اس دولت کی کیا ضرورت، مجھے اس حکومت کی کیا ضرورت؟ اللہ نے میری حکومت تو ایک ایک ذرہ پر کر دی ہے۔ میں جس چیز کو حکم کروں فوراً وہ میرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے تو اپنی اس دعوت کو بند نہیں کرنا، اس دعوت کو بند نہیں کرنا۔ تو آخر کار انہوں نے مشورہ کیا کہ بس ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ یا تو نبی کریم کو وطن سے نکال دیا جائے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، یا یہ طریقہ ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے، یا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ انہوں نے منصوبے تیار کیے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کہ آپ کے متعلق وہ تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کے متعلق وہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ کیا منصوبے بنا رہے ہیں؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ پہلا منصوبہ انہوں نے یہ بنایا، پہلا مشورہ یہ ہو گیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا منصوبہ یہ بنایا لِيُخْرِجُوكَ، کہ وطن سے نکال دیا جائے۔ تیسرا منصوبہ یہ بنایا کہ لِيَقْتُلُوكَ، قتل کر دیں۔ وہ دونوں منصوبے جو شروع والے تھے کہ قید کر دیا جائے یا وطن سے نکال دیا جائے، تو وہ پاس نہ ہو سکے۔ مشورے میں جو ہے اس پر بحث ہوتی رہی تو اس میں یہی بات سامنے آئی کہ اگر ہم جیل میں ڈالیں گے تو اس کے تو ماننے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ تحریک چلا کر اس کو جیل سے نکلوا لیں گے، اور اگر ہم جلا وطن کرتے ہیں تو جہاں بھی جائے گا، اس کے اخلاق ایسے پیارے ہیں
اس کی گفتگو اتنی اچھی ہے کہ جو بھی اس کی بات سنے گا وہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دو مشورے تو ناکام، درست نہیں ہیں۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ لیقتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس آخری مشورے پر سارے متفق ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا طریقہ کار یہ ہے، بات میں مختصر کر رہا ہوں، طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے سارے بڑے بڑے سردار وہ سب آ جائیں اور مل کر حملہ کرتے ہیں، سارے مل کر ہم حملہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ایک قوم پر، ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا، سارے قبیلے مشترکہ طور پر شریک ہو کر جب حملہ کریں گے تو سب پر الزام آئے گا، تو سب کا تو مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی دعوت بند ہو جائے گی۔ لیکن ان کو کیا خبر تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تمہارے فریب، تمہارے مکر، تمہاری تدبیریں، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تم پہ غالب آ جائے گی۔ اللہ کی تدبیر، اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، تمہارے سارے مشورے فیل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑے بڑے بہادر جنگجو کمانڈو قسم کے لوگ اس حملے میں شریک ہوئے، تقریباً 100 کے قریب، 100 صنادید، 100 صنادید کا معنی ہے 100 کے قریب یا پورے 100 بڑے بڑے بہادر لڑاکے لوگ تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ حضور پاک باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اتنے بڑے بہادر ہو، تم اتنے بڑے لڑاکے ہو، تو پھر نبی کریم کے گھر میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر کی دیوار بھی بہت چھوٹی تھی، کوئی ایڑیوں پہ کھڑا ہو کے اندر دیکھنا چاہے تو جھانک سکتا تھا، اتنی چھوٹی دیواریں۔ نمبر 2، ہمارا جو کمرہ تھا، ہمارا جو گھر تھا اتنا چھوٹا تھا کہ ایک چارپائی بھی مشکل سے آتی تھی، اتنا چھوٹا سا گھر۔ کس کا گھر ہے؟ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اتنی بڑی نبوت والا پیغمبر، جس کی نبوت اللہ کی ہر مخلوق پر ہے، چاہے تو وہ اود پہاڑ سونا بن کر اس کے قدموں میں آ جائے، مگر کس گھر میں رہائش کی اور پوری زندگی گزار کے چلا گیا؟ اماں عائشہ کہتی ہے، بخاری پڑھو، میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضور کریم رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے، اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو آپ میرے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر مصلی بچھاتے اور میں ٹانگیں پھیلا کے اگر سوئی ہوتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو مجھے انگلی لگاتے، میں ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے تھے، اور پھر جب آپ قیام کے لیے اٹھتے تو پھر میں ٹانگیں لمبی کر لیتی تھی۔ اس سے کیا اندازہ لگایا کتنا بڑا گھر تھا کہ مصلی بچھانے کی علیحدہ جگہ بھی نہیں ہے۔
मुसल्ला बिछाने की अलहदा जगह भी नहीं है, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि घर उनका एक चारपाई के बराबर होगा, है जी, 4 फुट या 6 फुट बस। अम्मा आयशा कहती है, पूरी बुखारी में नक्शा है आपके घर का। अम्मा आयशा कहती है कि बाज़ वक़ात मैं कमरे से बाहर रात को ज़रूरत के लिए निकलती और आप नमाज के लिए खड़े होते मुसल्ले पर, तो मैं कुंडा खड़काती तो आप कदम आगे रख के दरवाज़ा खोल देते, मुसल्ले पे ही खड़े खड़े। कितना आगे घर है, इतना ही होगा फिर, हैं जी। यहाँ खड़े हैं और यहाँ हाथ लंबा करके दरवाज़ा खोल दिया। मैं इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इतने छोटे घर में रिहाइश, अल्लाहु अकबर। आज जो हुजरा है हज़रत आयशा का, जिसको हम रोज़ा रसूल कह रहे हैं, ये बाद में वसी किया गया है। बाद में थोड़ा वसी करके इसको जो है जगह वसी की गई है और ये तामीर की गई है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजरे की कैफियत अम्मा आयशा बयान कर रही हैं। अक्लों में नहीं आता कि आक़ा दो आलम, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शानों वाला पैगंबर, इतने छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार के चला गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी कैफियत बयान की है कि एक दफ़ा मैं आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा उतार के, कुर्ता उतार के सोए हुए थे, कुर्ता उतार के सोए हुए थे, और ये जो चटाई की निशानात हैं ना, वो आपके जिस्म के ऊपर महसूस हो रहे थे। नीचे बिछाने के लिए कोई गद्दा भी नहीं है, नीचे बिछाने के लिए कोई चादर भी नहीं है, चटाई पे सोए हुए हैं। और अक्सर आप इसी तरह चटाई पे सो जाते थे। अम्मा आयशा कहती है, ये बात दरमियान में छोड़ता हूँ, अम्मा आयशा कहती है, एक हमारी हमसाई आई और उसने आके देखा हमारे घर को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की जगह को, तो कहने लगी मैं अच्छा कोई गद्दा तैयार करके दे देती हूँ। तो वो गई, उसने कपड़ा ख़रीदा, कपड़ा ख़रीद के उसमें खजूर के छिलके भर के ना नरम सा गद्दा बना के भेज दिया। तो आज की रात मैंने वो गद्दा आपके उस सोने की जगह पे बिछा दिया। आप सो तो गए, बाद में जब उठे तो कहने लगे इसने तो मुझे खुदा से गाफिल कर दिया है, उठाओ इसको। अल्लाहु अकबर। इसने तो मुझे खुदा से गाफिल कर दिया, उठाओ इसको। उठवा दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर कहते हैं कि जब मैंने निशानात देखे कि आपके जिस्म पर चटाई के निशानात हैं, तो फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाहान रूम, शाहान फ़ारिस, बड़े बड़े ये हुक्मरान मशहूर हैं, उनके लिए बेहतरीन जो है बेड होते हैं, बेहतरीन सोने की जगह होती है। आप अगर ख्वाहिश करें, आप अगर इजाज़त दें, तो हम बाज़ार से कोई इस तरह की नरम गद्दा या कोई फोम वाली चीज़ ख़रीद लेते हैं जो उस ज़माने के मुताबिक होगी, नरम चीज़ें। फरमाने लगे उमर, माली वाली दुनिया, माली वाली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या ताल्लुक़, मुझे सुकून और आराम से क्या ताल्लुक़, मुझे इन ख्वाहिशों के पूरा करने से क्या ताल्लुक़ हैं जी। मुझे तो अल्लाह काफ़ी है, मैं तो आखिरत की तैयारी के लिए आया हूँ। तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम भी इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि मैं भी अल्लाह का मोहताज हूँ और हर वक़्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर आज मेरे घर में इन चीज़ों की फरावानी हो जाएगी तो फिर मैं अल्लाह को कैसे याद करूँगा। अल्लाहु अकबर। कल के सबक में मैं जब सबक पढ़ा रहा था बुखारी शरीफ का, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी सामने आई और फिर रात की इबादत सामने आई। रात की इबादत सामने आई कि इतनी इबादत करते थे कि आपके पाँव पर वरम आ जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपको मासूम बनाया है और फिर आप इतनी इबादत करते हैं कि आपका पाँव सूज जाता है। इतने लंबे लंबे क़ियाम, इतने लंबे लंबे सजदे। अब आप सुनिए कितनी लंबा क़ियाम होता था। हज़रत
ابو ذر کہتے ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، مختلف صحابہ سے یہ روایتیں آئی ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن ہم نے سوچا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، آج ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آیا، میرا شوق تھا کہ آج رات کی عبادت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھ کے نماز شروع فرمائی اور سورۃ بقرہ شروع کر دی، سورۃ بقرہ شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے میں نے کہا چلو ایک سپارہ پڑھیں گے۔ وہ سپارہ مکمل ہوا، دوسرا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا چلو دوسرا سپارہ مکمل کریں گے، بس کر دیں گے۔ وہ ختم ہوا، تیسرا شروع ہو گیا، سورۃ بقرہ پوری ہو گئی۔ میں نے کہا بقرہ پہ جو ہے ختم کر کے رکوع کر لیں گے، سورۃ آل عمران شروع ہو گئی۔ اور میں تو تھک گیا اور تھک کے نماز توڑ کے بیٹھ گیا، اور وہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عبادت ہے جی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا فلا کون عبدا شکورا۔ اے عائشہ تجھے معلوم نہیں اللہ نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، اللہ نے میرے اوپر کتنی مہربانی کی ہے، میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں، نعمتوں کی بارشیں برستی ہیں۔ تجھے معلوم ہے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور مجھے یہ حکم دے دیا ہے اے محبوب مکرم سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ جس اللہ نے سب کچھ میرے لیے بنایا، اس لیے میں اس اللہ کے لیے سب کچھ ہو گیا۔ میری زندگی سب اسی اللہ کے لیے، میرا جینا صرف اس اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہوگی، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کا حد بھی نہیں ہے، شمار بھی نہیں ہے۔ میں کس نعمت کا شکریہ ادا کروں؟ اے میرے ماننے والو، تم بھی اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اے میرے امتیو، میں تمہیں صرف یہی دعوت دینے آیا ہوں، سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے بنایا، تمہارا حاجت روا بھی اللہ، تمہارا مشکل کشا بھی اللہ، تمہیں تمام نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اسی کے در پہ جھک جاؤ۔ اس لیے اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو اسی کے لیے زندہ رہنا ہے، ہر وقت تم نے اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہر دم اللہ اللہ کر۔ میرے پیارے محبوب نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، اپنی امت کو یہی سبق سکھا کے ہر کام میں یہ سکھایا ہے کہ ہر دم اللہ اللہ کر۔ تھوڑا جا ذکر کر لئیے، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ جینا ہے تو رب کا ہو کر جی، اور جینا ہے تو رب کا ہو کر جی، مرنا ہے تو رب کا ہو کر مر۔ ہر دم اللہ 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 اللہ۔ ذرا ضرب لگاؤ نا جی، پھر مزہ آتا ہے۔ الفی اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ۔ رات میں اپنے مرشد خانہ گیا ہوا تھا۔ میرا مرشد خانہ پتہ ہے کون سا ہے جی؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرکز ہے، مرکز اہل حق، وہ میرا مرشد خانہ ہے۔ اس مولانا
احمد رضا لاہوری کا کیا مزاج تھا، کیا فطرت تھی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک قدم اٹھاتے تو اللہ اور دوسرا قدم اٹھاتے تو ہو، یہ ان کا چلنا ہے۔ ایک قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، کام کو جا رہے ہیں جی، ایک قدم اٹھاتے اللہ، دوسرا قدم ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، جینا ہے تو رب کا ہو کر جی، اور جینا ہے تو رب کا ہو کر جی، مرنا ہے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ 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 کر، ہر دم اللہ اللہ کر، ہم منگتے وہ داتا۔ یہ عقیدہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے۔ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے۔ یہ عقیدہ سکھایا اولیاء اللہ نے۔ سلطان باہو کہتا ہے، سلطان باہو کہتا ہے، پیر پیمبر تیرے بہانے، بہانے جانتے ہو؟ بندے، پیر بھی تیرے بندے تھے، پیغمبر بھی تیرے بندے، اور پیر پیمبر تیرے بہانے، تو خالق تو کل مختار، اور کشتی ساڈی ڈب دی جان دی، لاویں ربا پار، لاویں ربا پار۔ اے اللہ، میرے آقا نے جب یہ باتیں اپنے قوم کو سمجھائیں، قوم مخالف ہو گئی، دشمن بن گئی، فیصلہ کر لیا کہ لیقتلوک، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 100 صنادید قریش، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے کمانڈو، بڑے بڑے بہادر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمت ہی نہیں دی، اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ان المشرکون نجس، ان المشرکون نجس، ان کے مشرک پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور میرا محبوب بھی پاک، میرے محبوب کا گھر بھی پاک، میرے محبوب کی ہر چیز پاک، اس لیے میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کی آل بھی پاک، آپ کے اصحاب بھی پاک، آپ کے سسر بھی پاک، آپ کے داماد بھی پاک، جو آپ کے گھر میں آئے گا پاک ہو کے آئے گا۔ محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کالی مکھی کو جو ہمارے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ہمارے کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ گندگی بھی پر بیٹھتی ہے، یہ اچھی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے، اللہ نے تو محبوب کے گھر میں اس مکھی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ناپاک کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ناپاک عقیدے والا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو جرأت ہی نہیں دی تھی کہ میرے محبوب کے گھر میں جھانکیں، آ ہی نہیں سکے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کا رعب بھی اتنا بنایا تھا کہ آپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ مجھے 1 مہینہ کی مسافت تک کا رعب ملا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی 1 مہینے کی مسافت پر کھڑا ہے اور میں اس کو نظر آ جاؤں تو میرا رعب اس پر اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ وہ میرے سامنے ساری نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے یہ میری خاصیت بنائی ہے، اللہ نے یہ مجھے رعب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جرأت دی ہے کہ میرے سامنے کوئی دشمن سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کہتے ہیں جب ہم آپ کے پاس آتے ہمیشہ سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے آتے، ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا رعب تھا۔ لیکن اگر کوئی دیکھ سکتا تھا تو وہ ابو بکر و عمر تھا، اگر کوئی دیکھ سکتا تھا تو وہ ابو بکر و عمر تھا۔ فرمایا کہ ایسا ہم دیکھتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ابو بکر کی نظر اٹھتی ہے، ابو بکر مسکرا رہا ہے، ادھر سے رسول اللہ بھی مسکرا رہے، اتنا پیار، اتنی محبت۔ بخاری کی حدیث سناؤں، وقت زیادہ ہو گیا۔ اما عائشہ کہتی ہے کوئی دن
ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ صبح کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے اور شام کو بھی آتے۔ بخاری کی روایت ہے، صبح کو بھی ہمارے گھر میں تشریف لاتے اور شام کو بھی تشریف لاتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مقام صدیق اکبر کو بتانا تھا، مقام صدیق اکبر کو دکھانا تھا کہ علی کو نبی پاک نے اپنے بستر پر لٹایا اور رات کی تاریکی میں شاہت الوجوہ کہہ کر جو ہے مٹی کی کنکریاں اٹھائیں اور یوں پھینکی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے اللہ کے محبوب تو نہیں پھینک رہا، یہ تو اللہ پھینک رہا ہے، تو نہیں پھینک رہا، یہ تو اللہ پھینک رہا ہے۔ میرے آقا نے وہ مٹی کی مٹھی سامنے کو پھینکی، ایسی ہوا چلی، دائیں بھی جتنے لوگ کھڑے تھے وہ بھی اندھے ہو گئے، بائیں بھی جتنے کھڑے تھے وہ بھی اندھے ہو گئے، آگے والے بھی پیچھے والے بھی آنکھیں مسلتے رہ گئے۔ اور میرا آقا میرا محبوب اپنے گھر سے امن و امان کے ساتھ نکل کر صدیق اکبر کے گھر جا رہا ہے، صدیق اکبر کے گھر جا رہا ہے۔ آقا دو عالم جب وہاں پہنچتے ہیں، آقا دو عالم نے آواز لگائی، صدیق اکبر نے جوتا بھی نہیں پہنا، دوڑ کر باہر آیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیتے میں گھر میں آ جاتا، آپ نے اس رات کے وقت تاریکی کی حالت میں آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ اللہ رسول پاک نے فرمایا صدیق آج میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، آج میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ صدیق کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرو، اس لیے میں تو اللہ کے حکم کو مان کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، محدثین بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ در حقیقت اللہ پاک کو بھی علم تھا کہ نبی پاک کے دشمن بھی بہت ہیں، اللہ کو بھی علم تھا کہ نبی کے اس یار کے دشمن بھی بہت ہیں، اس لیے اللہ نے آج صدیق اکبر کی عظمت کو واضح کر دیا کہ محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہے جہاں وہ ہوتی ہے میں جبریل کو بھی وہیں بھیجتا ہوں، جہاں وہ ہوتی ہے تمام ملائکہ کو وہیں بھیجتا ہوں۔ وہی آتی ہے، مکہ میں نبی ہے وہی وہاں آئے گی، مدینہ میں نبی ہے وہی وہاں آئے گی، احد میں نبی ہے وہی وہاں آئے گی۔ جبریل کو حکم ہے وہاں پہنچنا ہے جہاں میرا محبوب ہوگا، محبوب کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہے۔ لیکن آج صدیق اکبر کا مقام دیکھیے کہ فرمایا اے میرے محبوب اب تم جاؤ نا صدیق کے پاس، یہ تمہارا یار ہے، یہ تمہارا وفادار ہے، یہ ہمیشہ اس نے تن بھی قربان کیا ہے، من بھی قربان کیا ہے، دھن بھی قربان کیا ہے، آل بھی قربان کر دی ہے، مال بھی قربان کر دیا ہے، اس سے بڑا تیرا کوئی ساتھی وفادار ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس سفر ہجرت میں بھی تیرے ساتھ ہوگا اور ہر موقع پر تیرے ساتھ ہوگا، زندگی میں بھی تیرا ساتھی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ تیرے ہی ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا صدیق اکبر کو کہ ابتدا سے لے کر، اگر میں واقعہ بیان کروں کہ اسلام سے پہلے کی باتیں تو پھر بھی میں دیکھتا ہوں آقا دو عالم کی عمر سے 3 سال بڑی ہے، صدیق اکبر سے کتنی عمر قریب چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اپنی نبوت سے پہلے بھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ کیا کھیلتے ہوں گے؟ بچوں والے کھیل کیا ہوتے ہوں گے؟ اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب کا تو بچوں کے کھیلوں اور فطروں سے بھی محفوظ کیا تھا۔ ایسے اچھے کھیل کیا ہوتے ہوں گے جو وہ کھیلتے ہوں گے، لیکن یہ جملہ موجود ہے کہ ہم دونوں اکٹھے ہی کھیلا کرتے تھے۔ یہ بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی ہیں جی، ہر لحاظ سے لڑکپن بھی ساتھ گزرا اور بچپن بھی ساتھ گزرا، یہ سب ساتھ گزرنے والا صحابی آج اس کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ آل رسول کا دشمن تھا اور حق دے کے نہیں گیا، جو نبی کی زندگی میں اپنا تن بھی قربان، من بھی قربان، مال بھی قربان، نبی کے زندگی کے بعد نبی کی آل کا حق کھا سکتا ہے؟ یہ ہے لوگوں کا نظریہ جو پھیلا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر کے پاس گئی، اس نے حق نہیں دیا، اس نے مال فدق نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا، حق نہیں دیا، دھکا دے کے نکال دیا، حضرت فاطمہ گر گئی، آپ کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی نکل گیا۔ کتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ نبی کی آل پر، اتنا جھوٹ
صدیق اکبر پر اللہ ایسے عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔